السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس پورٹل۔ ناظرین، آج کل جس طرح حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، پورے ملک میں مختلف قسم کی چوری اور ڈکیتی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اسی میں ایک نئی انوویشن تلاش کی گئی ہے، لیکن یہ ایک نیگیٹو انوویشن ہے جو کہ چوروں اور ڈکیتوں کی طرف سے کی گئی ہے۔ لہٰذا آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور اس میں آپ کو ڈکیتی کرنے والوں کا، چوری کرنے والوں کا ایک ایسا منفرد طریقہ بتاؤں گا جو کچھ دن پہلے ملتان میں ایک فیملی کے ساتھ، جو کہ ہمارے کچھ جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ ہے یہ ملتان میں چغتائی لیب کے باہر کا، جو نشتر روڈ پر واقع ہے۔ وہاں پر ایک شخص، اس کی وائف اور اس کی ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ بیٹی گاڑی میں سوار ہو کر چغتائی لیب پہنچے، اور غالباً انہوں نے کوئی اپنا ٹیسٹ کا سیمپل وہاں پر سبمٹ کروانا تھا۔ جو شخص تھے وہ گاڑی سے اتر کر چغتائی لیب کے اندر گئے، اور اسی دوران ان کی وائف اور ان کی بیٹی گاڑی میں موجود تھے۔ ایک شخص فقیر کے لباس میں ان کے پاس آیا اور آ کر ان سے اللہ پاک کے نام پر کچھ خیرات طلب کی۔ اس عورت نے اپنی پرس کھولا، پرس میں سے کچھ پیسے نکالے اور اس فقیر کو دے دیے۔ اس فقیر نے ان پیسوں کو لیا، کچھ آگے تک گیا، واپس آیا اور کچھ ایسا شو کیا کہ جیسے وہ کوئی ولی ہے اور کوئی اللہ پاک کا بزرگ ہے۔ اس نے اس پیسے کو اپنی مٹھی میں پکڑا اور تھوڑا سا ہاتھ کو گھمایا اور گھما کر دوبارہ مٹی کی صورت میں ان پیسوں کو تبدیل کیا، اور وہ مٹی اس عورت کے اوپر پھینک کر کہا ہے کہ یہ سب مٹی ہو جائے گا، سب کچھ مٹی ہے، کچھ نہیں بچے گا، کوئی اوقات نہیں ہے اس پیسے کی۔ اس طرح کی کچھ باتیں کی، جس طرح کی شاید اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ کوئی ولی اللہ ہے۔ عورت کو یہ واقعہ بہت زیادہ عجیب لگا، اور وہ اس کو غصہ بھی آیا کہ میں نے اس کو پیسے دیے ہیں اور اس نے دوبارہ اس کو مٹی بنا کر میرے اوپر پھینک دیا، اور ساتھ مجھے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ خیر، عورت نے اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جب اس کا شوہر چغتائی لیب سے باہر آیا تو وہی فقیر دوبارہ سے اس کے شوہر والی سائڈ پر آ گیا۔ شوہر والی سائڈ پر آ کر اسی طریقے سے اس کے شوہر سے کچھ پیسے طلب کیے، لیکن اسی وقت اس عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ اس کو پیسے مت دیں، میں نے اس کو بھی پیسے دیے لیکن اس نے میرے ساتھ اس طرح حرکت کی اور مٹی کی صورت میں پیسے بنا کر دوبارہ میرے اوپر پھینک دیے۔ لیکن وہ شاید اس نے شوہر نے بھی اس کو دیکھا اور اس نے شاید سوچا کہ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، تو اس نے بھی اپنی جیب سے پیسے نکالے اور پیسے نکال کر اس شخص کی طرف بڑھا دیے۔ اس شخص نے دوبارہ سے پیسے لیے اور اسی طرح ہاتھ گھمایا اور مٹی میں کنورٹ کر کے وہی مٹی دوبارہ اس شخص کے اوپر بھی پھینک دی۔ وہ شخص جو فقیر کے بھیس میں تھا، اس نے آ کر ان کی گاڑی کھولی اور گاڑی میں آ کر ان کے ساتھ سوار ہو گیا، اور آرام سے اس عورت سے اس کا پرس لیا۔ پرس میں تقریباً 30,000 کے قریب پیسے موجود تھے، وہ پیسے نکال لیے۔ اس عورت کے ہاتھوں میں جو کوئی گولڈ کی چیزیں وغیرہ موجود تھیں، وہ جیولری اتروا لی۔ آدمی سے اس کا والیٹ نکلوا کر اس میں سے تمام پیسے لے لیے، اس کے موبائل فونز لے لیے، ایون کہ اس نے آرام سے بالکل تسلی سے گاڑی میں بیٹھ کر تمام چیزیں جو وہ اپنے تحویل میں لے سکتا تھا، جو قیمتی اشیاء اس کو نظر آئیں، اس نے تمام وہ لیں اور آرام سے اٹھ کر گاڑی کھول کر چلا گیا۔ اس پورے واقعے کے دوران وہ شخص، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی صرف اس کے اس پورے عمل کو دیکھ سکتے تھے مگر حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ نہ وہ اپنا ہاتھ ہلا سکتے تھے، نہ وہ بول سکتے تھے، نہ شور مچا سکتے تھے، لیکن صرف کھلی آنکھوں سے یہ پورا منظر دیکھ سکتے تھے کہ کس طریقے سے وہ فقیر ان کے پرس کھول کر پیسے نکال رہا ہے، ان کی جیب سے موبائل نکال رہا ہے، ان کی جیولری اتار رہا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد جب ان کے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے شور مچایا، قریبی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی، لیکن جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی، دیکھا گیا کہ قریبی ایک بینک ہے، بینک کی جب CCTV فوٹیج نکالی گئی تو اس میں یہ تمام منظر قید ہو گیا، اور جو مٹی ان کے اوپر پھینکی گئی تھی، جب اس مٹی کا قریبی لیب میں فورنزک ٹیسٹ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اصل میں وہ ایک مٹی نہیں تھی، وہ ایک کیمیکل تھا جو اس نے ان کے اوپر پھینکا، جس کے بعد ان کا دماغ بالکل معاف ہو گیا۔ وہ اس سٹیٹ میں چلے گئے کہ وہ دیکھ سب کچھ سک رہے تھے، لیکن 15 سے 20 منٹ کے لیے وہ نہ کچھ بول سکے، نہ شور مچا سکے، نہ ایون اپنا ہاتھ ہلا سکے۔ یہ ایک نیا جدید طریقہ ہے جو اس طرح کے واردات کرنے والوں میں، وہ صحیح کہتے ہیں کہ اس قوم میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ سے بھرپور ہے، لیکن افسوس کہ یہ ٹیلنٹ نیگیٹو سائڈ پر یوز ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔
इसी तरीके से आजकल के जिस तरह ये वारदात वगैरह हो रही हैं, इससे सिर्फ गरीब आदमी क्या, अमीर आदमी भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। जैसा कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि कोई साइफ़र ही चोरी करके ले गया। साइफ़र चोरी होने का जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया, जब उस शख्स से पूछा गया कि आपने साइफ़र चोरी किया तो उसका क्या जवाब था, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो आपके कानों में बात पहुंची है कि नहीं कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की, कानून की तो बात करते हैं, लेकिन जो साइफर है वो चोरी करके ले गए हैं बनी गाला में, उन्होंने उसको छुपा लिया है और उसको रिकवर करना है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्यूमेंट जो हैं अब वो FBI ने रिकवर किए, हमें रेड करना पड़ेगा बनी गाला में वो कागज निकालने के लिए, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। मरीम इस पर कैबिनेट ने फैसला भी किया है। प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, इनकी कोई इतनी तालीम नहीं है ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अक्टूबर में हम अपना एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, तो हमारा एक न्यू सेगमेंट जिसका नाम है इंतहाई झूठ, वो इंशाल्लाह अनकरीब आपको हमारे इस चैनल पर रोज़ाना रात को 8 बजे उससे महजूज़ होने का मौका मिलेगा। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले उस न्यू सेगमेंट जिसका नाम इंतहाई झूठ है ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अपने मेज़बान उस्मान लोधी को तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।